میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ جناب بیرسٹر مسعود کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ مادر جمہوریت اور مادر کارکنان پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا خراج تحسین پیش کریں۔ جناب مسعود کوثر صاحب۔ آج کے اس پروگرام میں محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی شخصیت اور زندگی کے حوالے سے مجھ سے زیادہ بہتر طور پر انہوں نے محترمہ کو خراج عقیدت تحسین بھی پیش کیا اور ان کی خدمات کو بھی سراہا۔ کچھ لوگوں نے تو شاید کتابوں میں پڑھا ہو ان کی شخصیت کے متعلق، کچھ لوگوں نے دوسروں سے سنا ہو، اور ہم اس دور سے گزرے جب ہمارا ان کے ساتھ متواتر رابطہ بھی رہتا تھا، اور اس جدوجہد میں وہ ہماری رہنمائی بھی کر رہی تھیں اور ہمیں حوصلہ بھی دے رہی تھیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ شاید وہ کوئی اتنی سیاسی طور پر بیسیکلی آئی بلیو کہ شی واز ہاؤس وائف، لیکن حالات نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ میدان میں نکلیں اور ایک بھرپور کردار ادا کریں، جو انہوں نے ضرور کیا۔ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ شاید وہ میدان عمل نہ بھی آتی، لیکن اس وقت کے حالات نے پارٹی کے لیے کوئی اور آپشن چھوڑی نہیں تھی، کیونکہ بہت باتیں جب آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو کتنے بھی گمبھیر حالات ہوں، کتنا ہی خوفناک مناظر ہوں، وہ آپ بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ آگ کتنی گرم ہے، برف کتنی ٹھنڈی ہے، آپ اسے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے جب تک کہ آپ آگ کے نزدیک نہ ہوں، برف کے نزدیک نہ ہوں، تو آپ کو ان کی جو قوت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارے ساتھی جو کہ اس دور سے، اس جبر اور ظلم کے دور سے گزرے ہیں، شاید وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی ذرا اچھی مثال نہیں ہے، لیکن یہ اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کہ صرف باتوں سے کوئی اس دکھ کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اس ظلم اور اس جبر کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ the taste of the pudding lies in the mouth۔ تو جب تک ایک چیز کو آپ کھائیں گے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ساتھی جنہوں نے ہم سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، ہم بھی اس قافلے میں تھے، ہم سے آگے بھی بہت سے ساتھی تھے ہمارے، بہت سے اب ہم میں موجود نہیں ہیں، بہت جیسے کہ طاہر عباس بھائی نے کہا کہ وہ ایک جبر اور ظلم کی وجہ سے بعض کو ملک چھوڑنا پڑا، بعض کو بہت سی قربانیاں کرنی پڑی اور وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر ہم نے جو یہاں پہ ملک میں تھے، انہوں نے بھی باہر سے بھی جدوجہد کی، اندر بھی جدوجہد ہوئی۔ تو نصرت بھٹو صاحبہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ جو بھی اس وقت کی بھٹو صاحب کے بعد کی لیڈرشپ تھی، اس میں بہت بڑی اکثریت، اگر میں تمام نہ کہوں تو وہ ایسے لوگ تھے کہ جو وہ ظلم و جبر کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے تھے، اور کچھ مسلحت کا شکار ہو گئے، کچھ خوف کا شکار ہو گئے، کچھ اپنی تحویلیں دیتے رہے کہ یہ ایسے ہوا اور ایسے ہوا اور ویسے ہوا۔ اور تو اس وقت
جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ کارکن کی وفاداری ہمیشہ اپنے لیڈر کے ساتھ قائم رہتی ہے، اور جو جیسے ساجد بھائی نے کہا یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے کہ بیچ میں جو لوگ آ جاتے ہیں تو وہ اس جو تعلق ہے لیڈرشپ کا اور کارکن کا، اس میں وہ تو وہ ان کی جو نسلی شخصیت تھی، یہ جن شخصیات کا ان کے ساتھ رشتہ تھا، وہ بھی بہت ہی انتہائی ان کو لوگ عقیدت سے اور پیار سے دیکھتے۔ لیکن اگر امام حسین کو آج ہم یاد کرتے ہیں تو اس رشتے سے زیادہ اس جدوجہد، اس قربانی اور اس حق کی آواز کے لیے جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، اس کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی بچوں کو سکھانا چاہیے کہ آپ جب کسی بڑے درخت کے نیچے ہوتے ہیں، یا اگر آپ کے والد صاحب کوئی بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کے بھائی کوئی بہت بڑے آدمی ہیں، تو یہ ایڈوانٹیج بھی ہے اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے۔ آپ کو پھر لوگ اس معیار پہ بھی دیکھتے ہیں جس رشتے کا آپ حوالہ دیتے ہیں، تو آپ کو پھر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میرا صرف اس لیے آپ مجھ سے محبت نہ کرے کہ میں فلاں کا رشتہ دار ہوں یا بھائی ہوں یا بیٹا ہوں، بلکہ میری اپنی بھی ایک شخصیت ہے، میری اپنی بھی ایک سوچ ہے، اور میری اپنی بھی ایک جدوجہد ہے، اس کو بھی آپ ریکگنائز کریں۔ اور یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر شاید ہم پرسنالٹی کلٹ کی بجائے ہم اس جدوجہد کی طرف متوجہ ہوں گے جس جدوجہد نے ان کو آج یادگار بنایا ہے۔ میں نے یہ بات آصف علی دردائی صاحب نے مجھے یہ کیا میں کہوں کہ یہ شرف بخشا کہ بلاول بھٹو صاحب جب سیاست میں آ رہے تھے تو انہوں نے 4 سینئر ایڈوائزرز مقرر کیے تھے، اور ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ تو ہماری جب فرسٹ میٹنگ دبئی میں ہوئی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بلاول صاحب، آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایک ایسے بہت بڑے عظیم لیڈر کی سیٹ پہ آپ آئے ہیں جس کی کہ انتہائی قدر کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے کہ آپ اس سے آپ کا ایک رشتہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپرچونٹی بھی ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے، اور اس لیے آپ کو اپنے طور پر بھی ایک شخصیت کے طور پر ان نظریات کو آگے لے جانے کے لیے ایک جدوجہد کرنی پڑے گی، کیونکہ بھٹو صاحب اور ذوالفقار علی شہید چیئرمین صاحب اور باقی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی خاص طور پہ، اور نصرت بھٹو صاحبہ بھی اس سلسلے میں ایک کڑی ہیں۔ تو جب ان کی بہت بڑی قداور شخصیتیں تھیں، تو یہ تینوں جب ہم سے بڑے مختصر عرصے میں تینوں کو ہم سے خاص طور پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان دونوں کو جب ہم سے جدا کیا گیا تو ہمارے لیے لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا چیلنج پیدا ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک وہ خلا پورا نہیں ہوا۔ جس بات کی ضرورت تھی وہ یہی تھی کہ اس خلا کو پورا کیا جائے۔ تو میں نے بلاول صاحب سے یہ کہا کہ میری اپنی تجویز یہ ہے کہ ہمیں اب پارٹی کے بنیادی بیسک ڈاکومنٹس کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ لیڈرشپ تب ہی ابھرتی ہے ویسے بھی جب آپ کی جو نظریہ جو آپ پیش کرتے ہیں قوم کے ساتھ۔ بھٹو تو میں نے ان سے یہ بھی کہا، میں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم صرف ایک بھٹو تو نہیں تھے، ان کے خاندان میں تو اور بھی کئی بھٹو ہوں گے، لیکن لوگ اگر بھٹو کا نام جانتے ہیں تو صرف ایک بھٹو کو جانتے ہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے۔
وہ اس لیے کہ ان کا جو نظریہ تھا یا وہ جس نظریے میں وہ ان کا فیت تھا، بلکہ میں یوں کہوں گا ٹو کریکٹ مائی سیلف، تو وہ ایسے نظریہ تھا کہ جو ہر آدمی کے دل کی آواز تھی، اور اس سے ان کو اعتماد ہوتا تھا کہ ہم اس معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں انتخاب کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، اور عوام کو قوت دینے کے ساتھ۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہمارا پارٹی کا جو بیسک ڈاکومنٹ ہے، اس میں جو 3-4 اصول ہیں، وہ یہی اصول ہیں کہ آپ نے جمہوریت، عوام کی طاقت، اور ایک ایسا پروگرام جو کہ سوشلسٹ پرنسپلز پہ جس کی بنیاد رکھی جائے، اور اس کا مطمع نظر عوام کی بہتری اور ویلفیئر ہوئی ہو۔ تو یہی پیپلز پارٹی کا فلسفہ بھی تھا، اور یہی اس فلسفے کو اگر آپ آج کی کانسٹیٹیوشن میں بھی دیکھیں، جو 73 کی کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل ایک پروٹیکشن بھی دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بنیادی فلسفہ اس آئین میں ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ باوجود ان تمام مشکلات کے، باوجود اس کے کہ کئی زلزلے آئے اور کئی انقلاب تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کئی ڈکٹیٹرز آئے اور انہوں نے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، لیکن آئین میں اتنی قوت تھی اپنے نظریے اور فلسفے کی وجہ سے کہ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شخصیت تو چلی بھی جاتی ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی اور شاید دیگر پارٹیوں میں فرق یہی ہے کہ جب آپ سے آپ کا لیڈر چلا بھی جائے، لیکن اگر آپ کا ایک نظریہ ہے تو لیڈر چلا بھی جائے تو نظریہ اتنا ہی قائم رہتا ہے۔ اس چیز کو بھی ہم تھوڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ نظر انداز کر دیا ہے ہم نے، اور یہی بات ہمارے تمام ساتھی بھی، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ہمارا جو ایک برخوردار نے شاید یہ بھی کہا کہ جی حالات بدلتے ہیں اور حالات کے ساتھ ہمیں بدلنا چاہیے۔ دیکھیے، کچھ بنیادی حقیقتیں ہوتی ہیں، سچ ہمیشہ سچ رہتا ہے، جھوٹ ہمیشہ، کچھ یونیورسل ٹروتھس ہوتے ہیں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کے جو بائی پروڈکٹس ہیں یا سائیڈ ایشوز ہیں، اس میں تو آپ تھوڑا بہت کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فنڈامنٹلز پہ کمپرومائز کریں تو وہ بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے جس بنیاد پہ آپ کھڑے ہیں۔ تو فرق یہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محترمہ کا جو جدوجہد تھی، اور جس طریقے سے بدقسمتی سے ہمارے، کم از کم میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں یہ کلچر نہیں ہے کہ خواتین کی اس طرح بے عزتی کی جائے۔ ایک خاص صوبہ ہے ہمارے ملک میں جس میں بدقسمتی سے بالخصوص خواتین کی انتہائی کیا اسے کہتے ہیں، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور اس دباؤ کے نیچے ان کے افراد جو ہیں ان کو بھی زیر اثر لایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ محترمہ جب اس وقت کوئی میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ چونکہ نصرت بھٹو صاحبہ صرف اس وجہ سے کہ وہ بھٹو صاحبہ کی بیگم تھی، ان کا یہ انہوں نے اپنے طور پہ ایک ایسے وقت میں آمریت کو للکارا جب پاکستان کی اور باقی جو فرسٹ رینک کی لیڈرشپ تھی اس وقت کی، ان میں سے کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں تھا جو کہ اس جبر کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا، ورنہ شاید محترمہ نصرت بھٹو کو شاید میدان میں آنا بھی نہ پڑتا۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جدوجہد ہوتی ہے اس شخصیت کی، اس کے اپنا کردار ہوتا ہے جو اسے زندہ رکھتا ہے، صرف آپ رشتوں کے حوالے سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لمبی بات ہو جائے گی انشاءاللہ کسی اور اس پہ۔ میں آپ سے ایک جو ہمارے منتظمین ہیں ان کو بہت بہت مبارکباد جو یہ پروگرام کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک پروگرام ایسے بھی رکھیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں جمہوریت کے، کہ جمہوریت اس ملک میں کیوں نہیں پنپتی، اس میں کیا سیاسی جماعتوں کا اپنا بھی کوئی رول ہے جو کہ جس کی وجہ سے یہ بار بار
جو ہے وہ جمہوریت اگر تھوڑی بہت چلتی ہے، جیسے ہمارے لوگوں ساتھیوں نے کہا کہ جی جیسی بھی ہے پہلے سے تو بہتر ہے، یہ بھی ایک فلسفہ ہے جس نے کہ ایک دوسری چیز کو جنم دے دیا ہے، اور وہ ہے چیزوں کو ڈمی بنانا، چیزوں کو فیک بنانا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ریاست جو ہے وہ صرف ایک ادارے کا نام نہیں ہے، ریاست ماں کا نام ہے۔ جو ریاست کو لوگ سمجھتے ہیں وہ ریاست، یہ بھی ایک فیک تصور دیا گیا ہے ریاست کا۔ ریاست جو ہے وہ آل امبریسنگ ہے، اس میں سب چیزیں شامل ہیں، اس میں آپ کی زمین بھی شامل ہے، اس میں آپ کا پانی بھی شامل ہے، اس میں آپ کے انسان بھی شامل ہیں، حیوانات بھی شامل ہیں، آپ کے ادارے بھی شامل ہیں۔ وہ ایک بڑی مقدس سی چیز ہے، اور اسی لیے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں کہ ریاست یہ اپنے زمین سے، سرزمین سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ کوئی صرف ادارے نہیں ہیں یا صرف کوئی شخصیات نہیں ہیں، یہ ٹوٹل سم ہے آپ کی اس سوچ کا، آپ کے اس معاشرے کا، جو معاشرہ ایک خاص حدود میں، جغرافیائی حدود کے اندر، جس کو آپ اپنے لیے ایک وے آف لائف بناتے ہیں، جس سے سوشل کانٹریکٹ آپ کہیں یا جو بھی کہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور بڑا غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس طریقے سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جیسے آپ کو 1 لاکھ روپے کے کرنسی نوٹ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیے جائیں کہ جی یہ آپ 1 لاکھ روپے لیں، اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو جعلی نوٹ ہے۔ اب یہ جو تصور ہے جعلی کا یا فیک کا، اس کو کیسے عملی طور پر اس کو ہر جگہ پہ اس کو کیسے شامل کیا جائے۔ جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے، جیسے برخدار نے بھی کہا کہ صرف جبر ایک وہ بھی طریقہ تھا، ایک انہوں نے سوشل میڈیا کا کہا، اس میں بعد میں آؤں گا، لیکن یہ دوسرا طریقہ جو ہے، یہ جو اس پہ شاید کسی کا ابھی تک دھیان نہیں گیا، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ آپ کو کہتے ہیں جی یہ جمہوریت ہے اس ملک میں، اس لیے جمہوریت ہے، عدلیہ بھی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، یہ تمام قوانین وہی بناتے ہیں، یہ وہی آئین میں ترمیمیں کرتے ہیں، تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ جو ہے یہ آئین کے مطابق ہو رہا ہے، تو اس میں لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ اب اس کو اس ایک ڈیزائر ریزلٹ لانے کے لیے جن لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ وہ اس جمہوریت کو کیسے کمزور کرے، وہ جمہوریت کے نام پہ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے یہ وار کیا گیا الیکشن کمیشن پہ، اس کو کیسے اس سے جبر کے ذریعے اور اس کے ذریعے انتخابات کرائے گئے، اور یہ روز روشن کی طرح سب لوگ اس پہ، ان کو پتہ ہے، جو اس کے وکٹم ہیں ان کو بھی پتہ ہے، اور جو اس کے بینیفیشریز ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ کیسے ہوا۔ یہ کتنے ہزاروں ووٹ پہلے ڈبوں میں ڈال دیے گئے ان کے نام کے، اور پھر بھی وہ ہار گئے۔ تو نظریہ جو بھی ہو، اگر عوام ایک دفعہ کسی کی نظریے پہ کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ صحیح و غلط ہے، وہ یہ الگ بات ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو ہمارا نظریہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو وہ جو عوامی جمہوریت، جب عوام کی آپ بات کرتے ہو، جب عوام کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہر جبر کا ہر سطح پہ مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جو اب ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم جمہوریت کے نام پہ جی انتخابات ہیں جی ہم نے کرا دیے ہیں، فیئر ہیں جی، وہ تو کوئی کہے گا کہ فیئر ہے، کوئی کہے نہیں کہے گا، وہ تو ہوتا رہتا ہے۔ آپ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں آپ پٹیشن داخل کریں،